تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، جس جگہ پر ہم جمع ہوئے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں. مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور دوسرے لفظوں میں اللہ کا گھر بیت اللہ. دنیا میں اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، جس کی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بڑا طوفان آیا پانی کا، اللہ تعالیٰ نے اس دوران کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا تھا.
پھر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ پہلے سے جو بنیادیں موجود تھی اس کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کرو. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ بنیادیں پہلے سے کعبۃ اللہ کی وہاں موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا اسی بنیادوں کے اوپر تعمیر بلند کرو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور وہ کیا بہترین وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کے اوپر تعمیر اٹھا رہے تھے. اور ان کے ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے. قرآن نے ایک ادب سکھایا. حالانکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل دونوں شامل تھے، لیکن قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف پورے کام کی نسبت کر دی چونکہ وہ بڑے تھے، اور ضمن میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا. قربان جاؤ، کتنا بہترین سلسلہ ہے. جس کا گھر بنایا جا رہا ہے وہ اللہ، اور جس گھر کو بنایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ، اور اس گھر کے معمار ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اور پتھر اٹھا کر ساتھ لا کر دینے والے اسماعیل ذبیح اللہ. اور کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر جس شخصیت کو مانگا وہ ہے میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر، مسجد بنانا، اللہ کا گھر بنانا کتنا اہم ہے اور کتنا فضیلت والا ہے. خود قرآن کریم کے اندر کعبۃ اللہ کا لفظ صراحت کے ساتھ موجود ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ کے اندر بنا اللہ کا وہ بیت اللہ. اور دوسری مسجد کا تذکرہ بھی ہے. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مسجد اقصی، کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنانے سے پہلے مسجد اقصی بیت المقدس 16 یا 17 مہینے سرکار نے صحابہ کے ساتھ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جو ہمارا قبلہ اول کہا جاتا ہے، جس پر آج یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ ہے. تو پہلا گھر کعبۃ اللہ، اس کا تذکرہ موجود ہے. اور بیت المقدس مسجد اقصی، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو مدینہ سے سیدھے مسجد اقصی گئے تھے اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر فرمایا تھا. قرآن کریم کے اندر 27 مرتبہ مسجدوں کا تذکرہ ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کتنی اہم چیز ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو اور سر جھکایا جاتا ہے. اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکانے کی جگہ سجدہ مسجد. وہاں کعبۃ اللہ چونکہ موجود تھا اس لیے وہاں مسجد کی ضرورت نہیں پڑی.
لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے مسجد کی بنیاد رکھی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کو کہتے ہیں مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام ہے مسجد قباء. اس کے بعد جا کر سرکار مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. اور یہ کتنا اہم کام ہے مسجد کی تعمیر کرنا، اس میں حصہ لینا، بنانا. جو حدیث میں نے پڑھی خطبے میں، اس میں سرکار نے بڑی فضیلت بیان کی. فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو آدمی چاہتا ہو کہ جنت میں اللہ اس کا گھر بناوے، چاہیے کہ دنیا میں مسجد بنا دے. جس نے مسجد بنا دی دنیا میں، جنت میں سمجھو کہ اس کا ریزرویشن ہو گیا. ہمارے سلیم بھائی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، جان مال ابرو عزت میں خوب برکتیں عطا فرمائے. تقریباً 3 مسجدوں کی تعمیر کر چکے ہیں، چوتھی کا کام چالو ہے. ایسے علاقوں میں جہاں ضرورت ہے مسجدوں کی، دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں بکنگ کرانا چاہتے ہو، مسجد بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ. اور یہ اللہ کا گھر بنانا کتنا پیارا عمل ہے. آج دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ بھائی پوری مسجد اکیلے بنا سکتے ہیں اور بنا رہے ہیں. لیکن بھائی ہر آدمی تو نہیں بنا سکتا نا. ہر غریب سے غریب آدمی کی تمنا رہتی ہے کہ کاش میرا بھی کچھ حصہ اللہ کے گھر میں لگ جائے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دیواریں بلند کر رہے ہیں. یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، طواف پورا کرنے کے بعد 2 رکعت وہاں پڑھنا ہے. وہاں مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے آپ دیکھنا، اندر جھانک کر کے 2 قدم کے نشان آپ کو نظر آئیں گے. یہ مقام ابراہیم، وہ 2 قدم کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں تو بہت اونچی ہیں. جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر کھڑے تھے اور پتھر پر کھڑے رہ کر کے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی تو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی اونچی تعمیر کرنا ہو تو. لیکن اللہ نے اس پتھر کے اندر یہ تاثیر دی تھی کہ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام تعمیر اوپر کرتے تھے وہ پتھر آٹومیٹکلی اونچا ہوتا تھا. تو معمار ابراہیم اور مزدور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اپنا سینہ چوڑا کر کے یوں نہیں کہا کہ یہ کام میں نے کیا، بلکہ قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کیا کہہ رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن نقل کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرما رہے ہیں، اے پروردگار میرے بس میں جتنا تھا اتنا میں نے کیا ہے. آدمی دنیا میں کتنا بھی بڑا کام کر لے لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو پھر وہ سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. تعمیر کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو، اللہ میری جتنی حیثیت تھی میں نے اتنا کیا ہے، اب تو اس کو قبول فرما لے. تو قبولیت کی دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں.
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اسی لیے فرمایا کہ نماز کے بعد استغفار، کیونکہ نماز کے اندر کچھ کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نماز 100% صحیح نہیں، اسی لیے فرمایا نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ عبادت تو ہم نے تیری کی، لیکن کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دے۔ ہماری نمازیں کیا، ایک آدمی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، مفتی تقی عثمانی صاحب جو انٹرنیشنل عالم ہے اس زمانے کے، ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، اب ہماری نمازیں کیا ہے، میری نماز گندی نماز، گندا سجدہ، نمازوں میں بھی خیالات ادھر ادھر کے۔ علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ نماز بھی جلدی جلدی پڑھتے ہو پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ ہماری نمازیں کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں یہ بات سمجھو۔ تو کہنے لگا کہ حضرت اب سجدے میں جاتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے ادھر ادھر، اب ہمارا سجدہ اتنا گندا، کیا اس میں کچھ لینے کا نہیں؟ اس نے ایسی باتیں کی۔ دیکھو اللہ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے عقل مند ہوتے ہیں، کیسے اصلاح فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا تو کہہ رہا ہے کہ میرا سجدہ گندا ہے، اس میں سب خیالات کی بھرمار ہے، ایسا سجدہ اللہ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، تو یوں کہنا چاہتا ہے نا، تو ایک کام کر چل میرے پیروں میں سجدہ کر، وہ گندا سجدہ مجھے کر۔ وہ کہنے لگا حضرت کیا بات کر رہے ہو، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، آپ کو میں کیسے کروں؟ تو پھر فرمایا کہ بیٹا اگر گندا تو گندا جیسا ہے ایسا، لیکن تیرا دل میرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے کہ میں آپ کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اس پروردگار کو ہی سجدہ کروں گا۔ پتا چلا کہ وہ گندا سجدہ نہیں ہے، وہ سجدہ تیرا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی لیے تو میرے سامنے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں، یہ تو سجدے کا حق تو فقط اس پروردگار کا ہے۔ یہ پیشانی اگر جھکے گی تو فقط اللہ کے سامنے جھکے گی۔ جس در پہ نہ جھک جائے سر اسے در نہیں کہتے، جس در پہ نہ جھک جائے سر اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جھکے سر اسے سر نہیں کہتے۔ یہ سر ہر در پہ جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ سر فقط جھکے گا، یہ پیشانی فقط جھکے گی تو اس پروردگار رب العالمین کے سامنے جھکے گی، ورنہ سرکار خود فرماتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اگر سجدے کے دنیا میں کوئی سب سے زیادہ حقدار تھے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اور صحابہ کرام نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے تو ان کے ماننے والے ان کے تخت کے اوپر سجدہ کرتے ہیں ان کے سامنے، تو سرکار آپ تو سب سے زیادہ حقدار ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ بڑا مقام آپ کا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اس سے شوہر کا مقام بتایا، یہ حدیث لے جا کر کے بیوی کو بتانا کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر اجازت ہوتی تو شوہر کے سامنے اجازت دیتا، لیکن نہیں، نہ میں نے سجدہ کروایا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میری قبر اور میرے روزے کے سامنے کوئی سجدہ نہ کرے۔ اسی لیے دعا فرمائی، اے اللہ میرے روزے کو سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ اس لیے پولیس والے وہاں کھڑے رہتے ہیں، ذرا آپ یوں کر کے جھکنے کی کوشش کرو گے اڑا کے باتیں گے۔ ہاں اللہ ہم سب کو روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہر آدمی کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ میرے سرکار کو میں
اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکا، لیکن کم از کم اپنے دل کی پیاس سرکار کے روزے پر جا کر میں بجھا سکتا ہوں۔ بڑا عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ مولانا حمزہ شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حج کے لیے قافلے جا رہے تھے، تو ایک مجذوب قسم کا، مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی یاد میں پاگل ہو چکا ہو، اور حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا کہ تم اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ آج لوگ اللہ والوں کو پاگل سمجھتے ہیں کہ ان کو دیکھو کچھ پڑھے نہیں ہے دنیا کی، بس جب دیکھو تب اللہ 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 اللہ۔ تم اللہ اللہ میں اپنا وقت لگاؤ، اس کا نام بلند کرو، آٹومیٹکلی اللہ تم کو بلند کریں گے۔ یہ ہمارے جتنے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ میری چمپل اٹھاؤ، لیکن ہم ان کی چمپل اٹھانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نام کو بلند کیا تو اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ یہ اللہ کے نام کی عظمت ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلے تو منع کیا کہ بھائی آپ کہیں ادھر ادھر چلے گئے تو ہم کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو جائے گی، آپ مت آؤ۔ تو وہ مجذوب قسم کے آدمی تھے، کہا نہیں میں تو چلوں گا ہی۔ وہ قافلے میں ساتھ میں ہو گئے، کسی طریقے سے پہنچے اور حج مکمل کرنے کے بعد سرکار کے روزے پر تشریف لائے۔ سب نے روزوں کی زیارت کی۔ اس کے بعد وہ بابرکت جو جگہ ہیں وہ بتانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باغ ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کا ایک معجزہ تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے درخت اللہ کے رسول نے لگا دیے تھے اپنے ہاتھ سے۔ ابھی بھی 2-3 درخت موجود ہے۔ جو گائیڈ ہوتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ، اور بہت سے لوگ اس کو اللہ کے نبی کا باغ بھی کہتے ہیں۔ تو گائیڈ نے وہاں لے جا کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کے نبی کا باغ ہے۔ سلمان فارسی کے لیے جو کھجور کے درخت اللہ کے رسول نے لگائے تھے وہ یہ باغ ہے۔ اور وہاں اس وقت فرماتے ہیں کہ انگور بھی لگے ہوئے تھے، انگور کی بیلیں بھی لگی ہوئی تھی۔ تو وہ جو مجذوب قسم کا آدمی ساتھ میں گیا تھا، اس نے انگور کا خوشہ چرا لیا اور جیب میں ڈال دیا توڑ کر۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا، پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کرنے کے لیے اس کو لے جا رہے تھے۔ تو قافلے والوں نے روکا کہ حضرت یہ ذرا دماغی اعتبار سے کمزور ہیں، پولیس کے پاس مت لے جاؤ، ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ آپ اس نے جو چرایا ہے یہ کھجور کا، یہ واپس لے لو اور چھوڑ دو، یہ بیچارہ دماغی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہے۔ تو کسی طریقے سے اس کو چھڑا لیا۔ چھڑا لینے کے بعد جب باہر آئے نکلے تو پورے قافلے والے اس کو لان تان کرنے لگے، ملامت کرنے لگے کہ ہم نے تجھ کو منع کیا تھا کہ تو ساتھ میں مت آ، تو نے چوری کی، تو نے یوں کیا، تو نے تو کیا، ہم کو بھی بدنام کیا، ہم مصیبت میں پڑ جاتے۔ جب سب نے بہت لان تان کی تو اس نے یوں کہا کہ مجھے بھی تو پوچھو کہ میں نے وہ چوری کیوں کی تھی۔ ہم جس کو پاگل سمجھتے ہیں وہ کتنی عقل مندی کی بات کر رہا ہے، وہ ذرا سننا۔ ارے مجھے بھی تو پوچھو کہ وہ میں نے چوری کیوں کی تھی۔ کہا کیوں کی تھی، چوری کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے حدیث کسی نے سنائی تھی کہ اگر کسی آدمی کا کوئی حق دوسرے کے اوپر ہے تو کل قیامت کے دن اس کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی اگر اپنے سینگ سے مارا ہے تو قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دے گے کہ تیرا بدلہ لے لے۔ تو جس کا دوسرے کے اوپر حق ہے اس کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں نے چوری اس لیے کی تھی کہ میں نے سرکار کے باغ سے انگور چرایا تھا، میں چاہتا تھا کہ میری سفارش ہو جائے۔ ویسے تو مجھے سرکار کا مقام کہاں، میں کہاں، ہماری ملاقات پاسبل نہیں تھی، لیکن میں نے چوری اسی لیے کی کہ چوری کے بہانے اللہ تعالیٰ فوراً حق دینے کے لیے سرکار کے سامنے مجھے کھڑا کر دیں گے کہ اس نے سرکار آپ کے باغیچے سے انگور چرایا تھا، اس بہانے میں سرکار کی زیارت بھی کر لوں گا۔ اور پورا حدیث کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے کہ میرے سرکار وہاں تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جہاں تک ایک بھی
جہنم کے اندر میرا امتی رہ جائے گا. تو اس بہانے میرے سرکار کی میں زیارت بھی کر لوں گا، اور دوسرا یہ کہ میرے سرکار میری سفارش بھی کر دیں گے کہ جا تو نے میری چوری کھینچی نکل جا. تو میرے بھائیوں، یہ جو نسبت ہمیں ملی ہے، یہ نسبت بہت اونچے پہنچا دیتی ہے. دیکھو بھٹے کے اندر اینٹیں جو پکتی ہے، ایک جیسی اینٹ پکتی ہے. ایک اینٹ مسجد میں لگتی ہے اور ایک اینٹ بیت الخلا میں لگتی ہے، جاجرو میں لگتی ہے. ایک ہی بھٹے میں پکی ہوئی اینٹیں ہیں، لیکن دونوں کا مقام بدل گیا. ایک اینٹ جا کر کے جاجرو میں لگی جہاں ہم بغیر چپل کے جانا پسند نہیں کرتے، اور ایک مسجد میں لگی، مسجد میں ہم چپل تو کیا گیلے پیر کے ساتھ آنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اپنی نسبت، میرے بھائیوں، اپنی نسبت کو ذرا دیکھو، کس ذات کے ساتھ ہماری نسبت ہے. جب ایک اینٹ مسجد میں لگتی ہے تو اس کا مقام بدل جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ سب کی نسبت میرے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے. ذرا اس کا خیال کرو، اس کی سنتوں کا خیال کرو. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے بیانات بھی سنے سیرت پر، اور لوگوں نے لائٹیں بھی بہت جلائی، اور لوگوں نے روشنیاں بھی کی، اور جلوس بھی نکالے. بھائی کیوں نکال رہے ہو؟ کہا سرکار کی محبت میں. ارے بھائی، جس کا تم جلوس نکال رہے ہو، جس کی محبت میں تم لائٹیں جلا رہے ہو، ذرا اس کو بھی تو پوچھو کہ ہم خوشی منانا چاہتے ہیں تمہاری آمد پر، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ سرکار کے اشاروں پر اپنی جان تک اگر کوئی قربان کروانے والا تھا تو وہاں صحابہ کرام تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، اور ان کے ہاتھ میں حکومت تھی کروڑوں. حضرت عمر کے زمانے میں تو 24 لاکھ مربع میل پھیل گئی تھی حکومت. کیا حضرت عمر اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی نہیں منا سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کروڑوں تھے. مدائن سے اتنا خزانہ آیا، مسجد نبوی میں اتنا سونا آیا کہ حضرت عمر فرماتے کہ میں پیچھے جا کر کے چھپ جاتا تھا، اتنا سونے کا ڈھیر لگ گیا. تو کیا وہ سرکار کی برتھڈے نہیں منا سکتے تھے؟ منا سکتے. پھر کیوں نہیں منائی؟ تو تم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صحابہ کرام سے زیادہ سمجھتے ہو سرکار کو. وہ تو سامنے سرکار کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انہوں نے ساتھ رہے ہیں، اور سرکار کے اشاروں پر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے. پھر انہوں نے برتھڈے کیوں نہیں منائی؟ میرے بھائیوں ذرا سوچو. اور یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، بھائی لائٹیں جلا دی، سرکار کا برتھڈے مت مناؤ، سرکار کو مناؤ. کہ ہم نے سرکار کو کتنا ناراض کیا ہے، اس کی سنتوں پر عمل کرو. سرکار خود فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ میری سنت سے محبت کرو. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ میں ہوگا. کتنا آسان تھا. یہ شیطان نے دوسرے کاموں میں لگا دیا. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد بنانا اور مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لینا کتنا بڑا عمل ہے. آج لوگ مسجدیں بنوا رہے ہیں، دیکھو آخرت جنت کے اندر بکنگ کروا رہے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں، غریب سے غریب آدمی چاہتا ہے کہ میرا بھی حصہ لگے جنت میں. میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ میرا بھی گھر بنائے. تو سرکار نے اس کو بھی آسان کر دیا. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ آج ایک رات میں مسجد کھڑی کر دیں، ایسے کروڑ پتی لوگ موجود ہیں دنیا میں، بنا رہے ہیں. اور شاندار محل بنا، محل جیسی مسجد بناؤ شاندار. بھائی ہمارا بنگلہ ہم بناتے ہیں، اس میں کوئی کمی رکھتے ہیں؟ بہترین سے بہترین انجینئر لاتے ہیں اور بہترین سے بہترین مکان بناتے ہیں. تو اللہ کا گھر آپ کمزور کیوں بنائے؟ وہ بھی بناؤ. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بناؤ. خوبصورت گھر بناؤ اللہ کا. آگے کا سوچ کر بناؤ کہ آگے پبلک بڑھے گی تو سب اندر انتظام ہو جائے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. برسوں سے ٹکریں مار رہے ہیں لیکن اب تک نمازی. مسجد بناؤ شاندار بہترین، لیکن پھر مسجد بنانے کے بعد حق بڑھ جاتا ہے کہ پھر نماز بھی شاندار بناؤ. خالی مسجد شاندار بنانے سے کام نہیں چلے گا، نماز بھی شاندار بنانا پڑیں گی.
پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، اور آج پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ مسجد میں بیٹھ کر اللہ والے ایک چیخ مارتے تھے، کئی لوگوں کے دل کانپ کپا کر کے رکھ دیتے تھے۔ وہ نمازیں نہیں ہے، نماز بناؤ۔ تو غریب آدمی کے لیے بھی راستہ کھول دیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اور سرکار پتھر اٹھا کر کے خود لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام دوڑے اور جا کر کے روکا، سرکار آپ کا مقام اتنا بڑا، آپ پتھر مت اٹھاؤ، ہم آپ کے غلام یہاں موجود ہیں، ہم پتھر اٹھا اٹھا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیں گے، آپ آرام فرماؤ۔ سرکار نے منع کیا کہ نہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اور میرا حصہ نہ لگے، تو سرکار اپنے کندھوں پر خود پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے تجھے پیسہ نہیں دیا، گھبرا مت، جب مسجد کا کام شروع ہو جائے بننا تو پہنچ جا اور اینٹ لے کر کے مزدور کی طرح دے دے، 2 4 5 10 اینٹیں لے کر کے دے دے کہ لے میرا بھی مسجد کے اندر حصہ لگ جائے اور میرے سرکار کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور جو آدمی رقم دے رہا ہے مسجد میں، ہر آدمی کی تمنا ہونی چاہیے دل کھول کر اللہ کے گھر میں حصہ لگے۔ اور اللہ نے یوں نہیں کہا کہ جو پوری مسجد بنا کر کے دے اس کو گھر ملے گا، ارے اللہ کے گھر میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ایک مسلح کی رقم آپ نے دے دی کہ بھائی مسجد میں ایک مسلح بنے گا، 10,000 20,000 جتنی اس کی قیمت لگے گی میں دیتا ہوں، 1 مسلح 2 مسلح 5 مسلح، تو اس کے اندر حصہ لو۔ مسجد کے اندر جو بھی حصہ لگاؤ، سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روشنی کا انتظام کیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ شام سے آئے تو قندیل ساتھ میں لائے تھے، قندیل جو لٹکاتے ہیں روشنی کے لیے، فانوس، وہ شام سے لے کر کے آئے تھے۔ اس کے اندر تیل ڈالا اور تیل ڈال کر کے وہ قندیلیں روشن کی، فانوس روشن کیے مسجد نبوی میں۔ اندھیرا ہونے کے بعد سرکار جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں روشنی ہے، تو پوچھا کہ یہ کس نے کیا، یہ روشنی مسجد میں کس نے کی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے شام سے۔ تو سرکار نے فرمایا واہ واہ تمیم، تو نے کتنا بڑا کام کیا، کتنی بہترین روشنی کی تو نے مسجد میں، اگر میری بیٹی ہوتی تو تیرے نکاح میں لے جاتی۔ آپ اندازہ لگاؤ مسجد میں روشنی کرنے کا کیا سلا دے رہے ہیں بدلہ۔ سرکار فرماتے میری بیٹی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور صحابہ کرام دیکھو، ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے تھے حضرت نوفل، انہوں نے یہ سنا کہ سرکار فرماتے میری بیٹی ہوتی تو میں نکاح میں دے دیتا تمیم داری کے۔ تو حضرت نوفل کہتے ہیں سرکار آپ کی بیٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں۔ تو وہاں کھڑے کھڑے سرکار کے سامنے اپنی بیٹی پیش کر دی اور سرکار نے وہاں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا مسجد میں روشنی کرنے کا۔ اور فرمایا جس نے مسجد کے اندر روشنی کی، عرش کے اٹھانے والے فرشتے جب تک مسجد کے اندر روشنی لگی رہے گی، اس کی لگائی ہوئی لائٹ لگی رہے گی، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے عرش اٹھایا ہے۔ اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جب تک وہ روشنی لگی رہے گی اس لگانے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی مسجد کو بھی شہید کرنے کا پلان ہے، نہیں بنانے کا پلان ہے، تو میرے بھائیوں مجھ سے جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر حصہ لیں، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ رقم دے کے ان کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ قرآن بھی یہ سکھا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل بھی بنا رہے تھے، لیکن اسماعیل کا تذکرہ نہیں کیا، ابراہیم کا بڑے کا تذکرہ کیا کہ یہ بڑا آدمی تعمیر کر رہا ہے، اور ساتھ دے رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کا گھر آپ کے یہاں بنانے کا پلان چل رہا ہے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد کے اس کام کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے، اور جو بھی جتنی بھی رقم اس کے اندر لگائے گا انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ مکان بنا کر کے اس کو جنت میں دے گا۔ تو اگر جنت میں چاہتے ہو کہ میرا بکنگ ہو اور ایمان کی گواہی
قرآن کی ایک آیت تو یوں کہہ رہی ہے کہ جو آدمی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے. اللہ نے جب ایمان کی گواہی دے دی تو اس کے پھر پاس ہونے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جو آدمی مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ ایمان کی گواہی دے رہا ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے. تو آپ کی مسجد کی تعمیر کا پلان ہے، تو اسی حساب سے میں نے یہ 2-4-5 باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام کو آسان فرمائے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جو لوگ کام کر رہے ہیں، بیڑا اٹھایا ہے، ان کی مدد کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو دلاسا دیں کہ انشاءاللہ اللہ کا کام ہے. دیکھو آپ شروع کرو، اللہ کا گھر ہے، اللہ پورا کرا دے گا. اللہ ذریعہ بنا، اس کا گھر ہے. ہمارا گھر جب ادھورا نہیں رہتا تو اللہ کا گھر ادھورا رہے گا؟ نہیں رہے گا. آپ بسم اللہ بول کر کے شروع کرو، اللہ کا نام لے کر کے، اور بھروسہ اسی کے اوپر رکھو، اے اللہ ہم نے شروع کیا ہے، اب پورا کرانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے گا. آپ تمام کے دلوں میں اللہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور جو بھی اس کے اندر جو بھی حصہ لگاوے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناوے، جنت کے اندر روشنی کا انتظام فرماوے. اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے سلیم بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یہ بیچارے علماء کو بلاتے ہیں دعوت دے کر، تاکہ کچھ دین کی باتیں ہمارے کان میں پڑے اور لوگوں کا فائدہ ہو. بیمار بھی چل رہے ہیں، اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اور انہوں نے جو دوسرے علاقوں میں مسجدیں بنائی ہیں اللہ وہ بھی قبول فرمائے. دامے گرہ میں سکون قدم میں خوب بدلے عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.